آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر یحییٰ نشید کا لکھا ہوا مضمون حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کی درسی کتاب جماعت چہارم کی بال بھارتی کی درسی کتاب کا بھی حصہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ ان کا اصلی نام زینب رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ کا قبیلہ بھی عرب میں بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار بھی دیا کہ چاہیں تو وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ رحم دلی اور سخاوت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی اہم خوبیاں تھیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے ملنے آئیں۔ ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیے۔ انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بہت باہمت اور نہایت عقلمند خاتون تھیں۔ وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک تھیں۔ دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک بار ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنی خادمہ پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی اور پھر آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ ہونے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا، یا رسول اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے گھر کے افراد سے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنی جان و مال کی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر کر ان کا کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچیں، لیکن دشمنوں نے انہیں مکان میں داخل ہونے نہ دیا۔ مجبوراً وہ گھر لوٹ آئیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کھانا بہت اچھا پکاتی تھیں۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ان سے اچھا کھانا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی۔
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک سے پیش آتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے انتقال سے پہلے اپنا مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور اپنے پاس کے 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی تھی۔ مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر ان کی اس وصیت پر عمل کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ انہیں بقی نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ سن رہے تھے اردو ادب پوڈ کاسٹ اور میں ہوں خواجہ معین الدین۔ شکریہ۔